نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کے سبقوں میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی ہے۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے ملنے والی باتوں کو سمجھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کی تربیت کے لیے کتاب یعنی صرف کتاب کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب کے ساتھ اس کتاب کو سکھانے والا اور سمجھانے والا بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہمیں اس سورت کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو متعین کیا تو اس کے اندر صراط رسول یا صراط قرآن کہنا کافی تھا کہ یعنی سیدھا راستہ وہ ہے جو رسولوں کا راستہ ہے، یا وہ سیدھا راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے۔ لیکن ان مختصر الفاظ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری 2 آیتیں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کو متعین کرنے کے لیے نازل فرمائیں۔ صراط مستقیم کے لیے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ صرف کتاب سے انسانی تربیت کافی نہیں، ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ اور دیگر انبیاء جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں رہے، بلکہ ہر نبی کا ایک وقت مقرر تھا اور اس کے بعد اس دنیا سے وہ کوچ کر گئے، پردہ فرما گئے۔ اور چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ کتاب کو سکھانے والے اور سمجھانے والوں کو بھی متعین کر دیا کہ کتاب کے ساتھ جو ان کو سمجھائیں گے اور اس کو لوگوں کو سکھائیں گے وہ نبیوں کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری امت میں بھی پچھلی امتوں کی طرح 70 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے کامیاب ہونے والا اور نجات پانے والا صرف ایک ہی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کامیاب ہونے والا فرقہ یا جماعت کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہوگی۔ یعنی قرآن سے یہ پتہ چلا کہ صرف کتاب کے ذریعے سے کوئی سیدھے راستے کو حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ کتاب کے ساتھ اس کا ماہر اور اس کا سمجھانے اور سکھانے والا بھی ضروری ہے۔ اور کتاب کے اوپر چلنے کے لیے جن لوگوں کی اتباع کی جائے گی وہ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز پر ہوں گے، کیونکہ جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں ہیں قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ بھی سب قرآن کو مانتے ہیں، لیکن طریقہ سب نے الگ اختیار کر رکھا ہے۔ تو کامیابی والا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی اصلاح اور انسان کی کامیابی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ والے۔ کہ اللہ کی کتاب میں زندگی کے ہر شعبے کے سارے احکام موجود ہیں، تو اللہ کی کتاب کو اللہ والوں سے سیکھ کر اس کو سمجھ کر اور پھر اس کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کے اوپر اس کو لے کر آنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو لے کر اللہ والوں سے رہنمائی حاصل کیے بغیر خود اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے لگے، یا کوئی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر صرف اللہ والوں کے پیچھے لگ جائے اور وہ جیسا بھی کہیں، جو اگرچہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف بھی ہو، اور اس کو مان لے اور صرف انہی کے اوپر اپنے آپ کو منحصر کر دے، تو یہ دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ والوں دونوں کا استفادہ حاصل کرنا ہے، کہ اللہ کی کتاب کو اللہ والوں سے سیکھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہم سب کو نصیب ہوگی۔ دوسری بات جو سورہ فاتحہ سے ہمیں ملتی ہے وہ دعا کا طریقہ ہے،
کہ ہمیں کسی بھی چیز کی دعا کرنا ہو تو سب سے پہلے جس طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، پھر انسان کی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو جو ہے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے، اس کے بعد اپنی جو دعا ہے، جو حاجت ہے، اس کو مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ کہ اس صورت کے پہلے لفظ یعنی الحمد کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ ہر پل اللہ کی اتنی نعمتیں انسان کے اوپر ہوتی ہیں کہ انسان ان کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کہ انسان کے بدن کے اندر ہی اتنی اللہ کی نعمتیں موجود ہیں کہ انسان کے بدن کے اتنے جوڑ ہیں، اور انسان کی 60-70 سال کی زندگی میں وہ جوڑ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی نہ انسان کی ہڈی گھلتی ہے اور نہ وہ جو ہے گھستی ہے۔ کہ اگر کوئی لوہے کی مشین بھی ہوتی ہے جو لوہے کی بنی ہوئی ہو، لیکن وہ مسلسل چلنے کی وجہ سے گھس جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمت کہ انسان کی ایک نازک سی ہڈی جو کہ مسلسل حرکت میں رہنے کے بعد، اپنے کام میں رہنے کے بعد 70 اور 60 سال تک کے چلتے رہنے کے بعد بھی گھستی نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کہ انسان کی آنکھ کا ایک مرتبہ اٹھنا اگر اسی کے اوپر غور کیا جائے تو اس میں ہی کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال ہوتی ہیں۔ کہ آنکھ ایک مرتبہ اٹھی تو اندر کی جو اس کا سسٹم ہے اس نے کام کیا، اور باہر سے جو اللہ کی نعمتیں ہیں کہ سورج کی روشنی، کہ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو انسان کی آنکھوں کی روشنی کام نہیں دے سکتی، اور پھر سورج کے لیے ایک فضا یعنی اسپیس ہے، اس کے اندر وہ کام کرتا ہے، اور یعنی انسان کے ایک مرتبہ نظر اٹھانے کے اندر بھی اللہ کی کتنی ساری مخلوق اور کتنی ساری نعمتیں استعمال ہوتی ہیں۔ اور پھر حساب لگائیں کہ انسان ایک منٹ میں کتنی مرتبہ آنکھوں کو اٹھاتا ہے، اور ایک سال میں کتنی مرتبہ، پھر پوری عمر میں وہ کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں کو اٹھاتا اور بند کرتا ہوگا، اور ہر بار یہی ساری مخلوقات مل کر اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی آپ پر ہی غور کریں، اپنے بدن میں ہی غور کریں تو کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے کر رکھی ہیں، اور یہ نعمتیں وہ ہیں کہ جو ہر انسان کو ہے، غریب ہو یا امیر ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں جو جیسے کہ مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، راحت و آرام کی زندگی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں اور بہت بڑی نعمت ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس صورت کے پہلے لفظ میں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہم پر کر رکھی ہیں، اتنے احسانات ہم پر کر رکھے ہیں، تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی تعریف کے اندر مصروف رہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کے دھیان میں رہیں، اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر اللہ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے، تو اگر بندہ اس پر الحمدللہ کہہ دے تو گویا اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتیں ہم پر ہر وقت اور ہر سیکنڈ میں ہوتی رہتی ہیں، تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ کی تعریفات بیان کرتے رہیں۔ اور ایک بات یہ کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے، تو خود اپنی تعریف کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے۔ انسانوں کو یعنی مخلوق کو اور انسانوں کو یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کی تعریف کریں۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ،
یعنی تم اپنی پاکی اور صفائی کا دعویٰ نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اچھا مت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے، تو خود انسان اپنی تعریف کرے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریف کر کے بتلائی ہے، اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کی تعریف کو بیان کرنے کا طریقہ انسان کو سکھایا ہے۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں جو سورہ فاتحہ سے ہمیں معلوم ہوئیں۔ ابھی کچھ چیزیں اور باقی ہیں جن کو ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔